لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه وياسين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، لا سيما على بقية الله الأعظم إمام الإنس والجان وخليفة الرحمن حجة ابن الحسن الحادي المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال إمامنا زين العابدين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إن للعباس عند الله منزلة یغبطہ بہی جمیع الشہداء یوم القیامہ. صلوات پڑھنا. عزیزان گرامی قدر اور محترم زائرین کرام، یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور یہ ہمارے مقدر کی معراج ہے کہ ہم روئے زمین پر خدا کی بنائی ہوئی جنت کربلائے معلیٰ میں موجود ہے، اور ہم امام حسین اور مولا عباس کے جوار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج مجھے باب الحوائج، علمدار کربلا، سقائے سکینہ، دعائے علی، تمنائے زہرا حضرت عباس کا ذکر کرنا ہے. عزیزان گرامی، وہ علی کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی. مولا علی نے زندگی کے سارے ایام، تمام دنوں میں مولا علی نے روزہ رکھا اور راتیں جاگ کر نماز میں گزاری. وہ علی جس نے اپنی ساری زندگی عبادت کی اور اپنے رب سے اپنے لیے کچھ نہیں چاہا، اپنے پروردگار سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. نماز شب، نماز تہجد کی دعاؤں میں اگر کوئی چیز امیر المؤمنین نے مانگی ہے تو وہ ذات حضرت عباس کی ہے. مولا علی نے ساری زندگی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اگر کچھ مانگا تو حضرت عباس کو مانگا. اگر آپ بیدار ہیں تو جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں کہ نصیریوں کے خدا نے اپنے حقیقی خدا سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، اگر کچھ مانگا ہے تو وفاؤں کا خدا مانگا ہے جسے حضرت عباس کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائیے گا کہ مولا علی نے اللہ سے، اپنے رب سے اگر کچھ مانگا تو ایک چیز مانگی، عباس جیسا ایک بیٹا مانگا، اور اللہ نے مولا علی کی دعا کو مستجاب کیا، مولا علی کی دعا کو قبول کیا اور علی کو علی جیسا بیٹا دیا. توجہ فرمائیے گا، علی کو علی جیسا بیٹا دیا، اس لیے کہ حضرت عباس ہو بہو اپنے بابا کی تصویر تھے. یہی وجہ ہے، روایت پڑھنے جا رہا ہوں، تاریخ میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، اس لیے کہ علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ تھے، ہو بہو
تصویر رسالت مآب تھے، جب بھی اپنے نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے امام حسین علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور جب کبھی اپنی ماں فاطمہ زہرا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو بی بی سغرا کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بی بی فاطمہ سغرا کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور جب کبھی اپنے بھائی حسن کے دیدار کے مشتاق ہوتے تھے، چاہتے تھے اپنے بھائی حسن کو دیکھوں تو جناب قاسم کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اور جب کبھی امام حسین چاہتے تھے اپنے بابا کا دیدار کریں، اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کریں، تو حضرت عباس کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ مولا عباس ہو بہو اپنے بابا کی تصویر تھے، ہم شکل مرتضیٰ تھے۔ عزیزان گرامی، کتنے خوبصورت تھے حضرت عباس۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب جناب علی اکبر اور مولا عباس مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے اور بازار سے گزر ہوتا تھا تو لوگ سامان خریدنا بیچنا ترک کر دیتے تھے اور ان دونوں کے چہرے کو دیکھتے تھے، ہم شکل مصطفیٰ جا رہے ہیں، ہم شکل مرتضیٰ جا رہے ہیں۔ حضرت عباس اور علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے علی کو اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا تھا کہ جو مولا علی، اور صرف یہی نہیں، شکل میں علم، شجاعت، بہادری، عبادت، ہر ایک چیز میں اپنے بابا کے مشابہ تھے۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس یعنی یوں ہی مولا عباس کو ثانی حیدر کرار نہیں کہا جاتا، یعنی حیدر کرار کا ثانی یعنی دوسرا علی، یہ بہت بڑا لقب ہے اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولا عباس کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ آپ کی خدمت میں روایت عرض کر رہا ہوں کہ جب رسول خدا اس دنیا سے تشریف لے گئے تو جناب ابن عباس جو رسول خدا کے چچا زاد بھائی، مولا عباس کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جو رسول کی میراث، جو رسول کا ترکہ ہے اس پر میرا حق ہے، یعنی جو رسول لباس چھوڑ کر گئے امامہ اور ان کی ہبائے رسالت، اس پر میرا حق ہے، اور رسول خدا کی جو سواری ہے، جو گھوڑا ہے اور جو ان کی تلوار ہے اس پر میرا زیادہ حق ہے۔ یہ جناب ابن عباس نے دعویٰ کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، تھوڑا سا مائک کے ایکو تھوڑا سا کم کر دیں بھائی، تھوڑا سا ایکو کم کر دیں، تھوڑا سا ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اس لیے وہ بیچ میں رک جا رہا ہے اور پھر ایک بار بڑھتا ہے، تھوڑا سا بہرحال ایکو کم کرنا بھائی، مائک بڑھا دینا، ایکو کم۔ تمام شیعان جہان، تمام علماء حق، تمام مراجع اعظم، مولا امام زمانہ علیہ السلام بلند تر سربراز۔ آسمان فضیلت پر زائرین بیٹھے ہوئے ہیں، مسلسل عزاداری کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے مل جل کر ایک بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، آواز ٹھیک۔ تو عزیزان گرامی، ابن عباس نے دعویٰ کیا کہ یہ جو رسول کا ترکہ ہے، امامہ ہے، ابا ہے، جو سواری ہے اور جو رسول کی تلوار ہے اس پر میرا زیادہ حق ہے۔ اچھا، یہ معاملہ دربار تک پہنچا، دربار خلافت تک یہ معاملہ پہنچا۔ شاید ابن عباس اس کرسی پر بیٹھے ہوئے خلیفہ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ حقیقی رسول کا وارث کون ہے۔ جب یہ معاملہ دربار تک پہنچا، دربار خلافت تک، تو وہ بیٹھا ہوا کرسی پہ انسان جو تھا، جو بھی تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا کہ کیوں آئے ہیں، اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ ابن عباس نے کہا جو رسول خدا کی سواری ہے اور جو ان کا لباس مبارک ہے، ان کا امامہ اور ان کی ردا اور ان کی تلوار، میں بھی چونکہ رسول کا چچا زاد بھائی ہوں لہذا میں بھی حق رکھتا ہوں اور میں زیادہ حق رکھتا ہوں، لہذا یہ چیزیں مجھے ملنی چاہیے۔ کہا اچھا یہ معاملہ ہے، آپ کا دعویٰ ہے؟ کہا ٹھیک۔ مولا علی کی طرف متوجہ ہوا اور کہتا ہے کہ یا علی آپ کا کیا کہنا ہے؟ مولا علی نے کہا مجھے کیا کہنا ہے، اگر ابن عباس نے دعویٰ کیا ہے تو یہ چیزیں انہیں دے دی جائیں۔ اب اس کے بعد امام حسن کو بلایا، توجہ فرمائیے گا، کہا بیٹا حسن جاؤ رسول خدا کا اپنے نانا کا امامہ لے کر آؤ، ان کی عبائے رسالت لے کر آؤ، ان کی سواری گھوڑا لے کر آؤ، ان کی تلوار بھی لے کر آؤ۔ جناب امام حسن گئے،
امامہ بھی لے کر آئے، سواری بھی لے کر آئے، عبائے رسالت بھی لے کر آئے، تلوار بھی لے کر آئے اور لا کر رکھ دیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں ہیں، آپ اسے لے لیجئے، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ حق رکھتے ہیں، یہ چیزیں آپ لے لیجئے۔ بس ایک مرتبہ ابن عباس آگے بڑھے اور جیسے ہی تلوار کو اٹھانا چاہا تو تلوار اٹھ نہیں رہی ہے۔ کہا یہ تلوار اتنی وزنی کیسے ہو گئی کہ مجھ سے اٹھ نہیں رہی ہے؟ کہا اچھا تلوار تو میں نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے یہ چھوڑ دیتا ہوں، میں رسول خدا کی سواری لے لیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، جو آپ کا دل چاہے آپ لے لیجئے۔ بھائی علی کی سخاوت ایسی تھی، دشمن بھی سوال کرتا تھا تو اسے عطا کرتے تھے۔ ابن عباس ان کے شاگرد مانگ رہے ہیں، کہا جی لے جائیے۔ جیسے ہی سواری کو قابو کرنا چاہا لیکن قابو نہ پا سکے، اور اس کے بعد کہا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں تو شاید میرے نصیب میں نہیں ہے، میں رسول کا امامہ لے لیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا حسن امامہ ان کے سر پہ رکھ دو۔ جب امامہ رکھا تو امامے کا جو بار تھا اسے ابن عباس برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے اے علی، میرے مولا مشکل کشا علی، سر سے امامہ اٹھا لیجئے، اس لیے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں جیسے زمین کے اندر دھس رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا ٹھیک ہے، امامہ اتارا گیا۔ کہا عبائے رسالت بچی، جب اسے اپنے دوش پر ڈالا تو وہ بھی تحمل نہ کر سکے، بار رسالت کا وزن سنبھال نہ سکے، اور اس کے بعد کہا کہ اے علی شاید اس پر میرا حق نہیں ہے، آپ اس کے حقدار ہیں، اس لیے کہ یہ وہی پہن سکتا ہے کہ جو رسول جیسا ہو۔ یہی وجہ ہے جب امام حسن امامہ لے کر آئے، عبائے رسالت لے کر آئے، تلوار لے کر آئے، اگرچہ امام حسن کم سن تھے لیکن کوئی دشواری نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی دیکھیں ابن عباس نے یہ بتا دیا، مولا علی یہ آپ کا حق ہے، یہ ابن عباس تھے، رسول کے چچا زاد تھے، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو مولا علی نے حضرت عباس کو 7 مرتبہ اپنا لباس پہنایا، اپنی عبا پہنائی، اپنا امامہ پہنایا اور اپنی تلوار دی، اپنی سواری دی، اور دیا تو جب مولا عباس نے تلوار بھی اٹھائی، امامے کے وزن کو بھی تحمل کیا۔ اب عزیزان گرامی ام البنین پر ہمارا لاکھوں سلام ہو کہ ام البنین نے 11 برس کی عمر میں عباس کی ایسی تربیت کی کہ عباس کو علی جیسا بنا دیا۔ یہی تو وجہ تھی جب عباس میدان میں لڑ رہے تھے لوگ پہچان نہ سکے کہ علی لڑ رہے ہیں یا کوئی اور لڑ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی اس لیے کہ یہ وہ لباس ہے اسے وہی پہن سکتا ہے کہ جو اس معیار کا ہو۔ اور مولا عباس کی عظمت کو لاکھوں سلام۔ ام البنین کا یہ لال کیا مقام رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب مریم کو بھی اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، جناب ام البنین کو بھی اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ جناب مریم کو جو بیٹا اللہ نے دیا انہیں عیسیٰ مسیح کہا جاتا ہے، اور جناب ام البنین کو جو اللہ نے بیٹا دیا انہیں عباس باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ جب تک جناب عیسیٰ زندہ تھے، جناب عیسیٰ بھی عزیزان گرامی مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، اور جناب ام البنین کے فرزند حضرت عباس بھی بیماروں کو شفا دیتے ہیں، لوگوں کی حاجتیں قبول ہوتی ہیں۔ یہاں پر مردے زندہ بھی ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی جناب عیسیٰ بھی مردوں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ مولا عباس بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ لیکن جناب عیسیٰ جب اس دنیا سے گئے اور چرخ چہارم پر چلے گئے تو ان کا یہ فیض ختم ہو گیا، لیکن حضرت عباس کا بعد شہادت بھی یہ فیض جاری ہے۔ ان کے روضے پر روزانہ معجزے ہو رہے ہیں، مردے زندہ ہو رہے ہیں، لوگ شفا پا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔
عزیزان گرامی آپ تھک تو نہیں رہے؟ مولا عباس کا ذکر ہو رہا ہے. مولا عباس جب جنگ صفین میں لڑ رہے تھے، میرے جوان بھائی جو موجود ہیں، چھوٹے بچے جو موجود ہیں، وہ سنیں کہ حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ قمر العشیرہ، اتنے خوبصورت تھے. یعنی جب کوئی خوبصورت ہو تو اسے چاند سے مثال دی جاتی ہے، اور بنو ہاشم تو ایسے ہی خوبصورتی جمال میں مشہور تھے. لیکن مولا عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. یہ لقب کس نے دیا؟ جب جنگ صفین ہو رہی تھی اور مولا عباس جو ہے جنگ میں مصروف تھے اور لشکر کے درمیان غائب ہو گئے، صفوں کو چیرتے ہوئے نہ جانے کہاں گئے. مولا عباس کی یہ جنگ حضرت علی ایک بلندی سے دیکھ رہے تھے، عمار یاسر بھی موجود ہیں. مولا عباس جو ہے صفوں کے درمیان موجود ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں. جناب عمار یاسر پریشان ہو گئے، ان کے چہرے پر اضطراب کے آثار نمایاں ہوئے اور کہنے لگے خدایا خیر ہو، کہیں شہزادے کو کچھ ہو نہ جائے. لیکن علی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. ایک مرتبہ جناب عمار کہتے ہیں مولا شہزادہ دشمنوں کے درمیان ہے، کہیں خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے. لیکن علی کے چہرے پر اطمینان تھا. کہا تھوڑی دیر صبر کرو، ابھی تم منظر دیکھنا. ایک مرتبہ مولا عباس صفوں کو چیرتے پھاڑتے لشکر کے درمیان سے باہر آئے. جس طریقے سے بادلوں کے جھرمٹ سے چاند نمودار ہوتا ہے، ویسے ہی حضرت عباس لشکر کے درمیان سے نمودار ہوئے. تو مولا علی نے فرمایا ہذا قمر بنی ہاشم، یہ قمر بنی ہاشم ہے، یہ بنو ہاشم کا چاند ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. مولا عباس کا ذکر ہو رہا ہے. ایک عجیب روایت میں نے پڑھی، وہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت، بڑی نازک روایت. دیکھیں مولا عباس کی بہادری اور ساتھ میں وفاداری بھی دیکھیے. جنگ صفین میں محمد حنفیہ کو امیر المومنین نے کہا جاؤ جنگ کرو. جنگ سے واپس پلٹے. پھر کہا کہ محمد جاؤ قلب لشکر پر اس طرح سے حملہ کرنا، پھر میمنے پہ اس طرح سے حملہ کرنا، پھر میسرے پہ اس طرح سے حملہ کرنا. یہ تنبیہ فرما رہے اور کہا اس طریقے سے جنگ کرو. محمد حنفیہ جنگ کر کے پلٹے تھے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بابا آپ حسنین سے کیوں نہیں کہتے کہ جنگ پہ جائیں؟ اللہ اکبر، بڑی نازک روایت میں نے پڑھا. محمد حنفیہ نے کہا کہ بابا آپ امام حسن امام حسین کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ جیسے ہی یہ سوال کے بڑا عجیب سوال، یہ ہمارے تصور، لیکن میں نے پڑھا کہ جیسے ہی سوال کیا تو مولا علی نے کہا بیٹا تم میرے فرزند ہو، وہ رسول کے فرزند ہیں. میں تمہیں بار بار جنگ کے لیے کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ رسول کے فرزند، انہیں کیسے جنگ کی اجازت دوں؟ یہ جملہ امام حسین کے کانوں سے ٹکرایا. اور یہ جملہ جب امام حسین نے سنا ہے تو امام حسین نے لباس جنگ پہنا، جنگ کی تیاری مصروف ہو گئے اور اس کے بعد مولا علی کی خدمت میں آئے. بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے. مولا علی نے منع فرمایا، لیکن امام حسین نے اصرار کیا تو مولا علی اجازت دینے پر مجبور ہو گئے. اور اس کے بعد جب آگے بڑھے، دشمن کی فوج کے سامنے بڑھے، تو جو امام حسین کے دوسرے بھائی تھے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم موجود ہوں اور بھیا حسین جنگ کے لیے آئیں. وہ خوف زدہ، خدا نہ خواستہ حسین کو کچھ ہو نہ جائے. مولا عباس نے بھی یہ جملہ سنا اور کہا کہ ادھر امام حسین مد مقابل جو فوج تھی ادھر پہنچے ہیں کہ ادھر تاریخ نے لکھا، جو میں نے تاریخ پڑھی، کہ ایک جوان جنگجو برق رفتاری کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ امام حسین کے آگے سے گزرا اور لشکر پر حملہ کیا کہ صفوں پر الٹ رہی تھی اور وہ کٹ کر کر ایک دوسرے پر گر رہے تھے، اور جو ہے فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور جو ہے اس جوان کی بہادری کا چرچا ہونے لگا. یہ آواز آنے لگی یہ کون جنگجو تھا جو اتنی برق رفتاری کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے اس طرح سے حملہ کیا؟ ایسا حملہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا، یہ جنگجو ہے کون؟ تو آواز آئی کہ یہ حضرت عباس ہیں، یہ حضرت عباس ہیں. دیکھا آپ نے، ادھر امام حسین جب آگے بڑھے اس سے پہلے دشمنوں کا صفایا کرتے ہوئے نظر آئے. عزیزان گرامی،
یہ وفاداری، شجاعت، اور ایسی شجاعت تھی جنگ صفین میں میرے مولا نے جو شجاعت کے ہنر دکھائے ہیں کہ گھوڑے سمیت دشمنوں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ مولا عباس کی ایسی شجاعت تھی، ایسی بہادری تھی، وہ بھی سن بھی زیادہ نہیں، 11 برس کی عمر یا 12 برس کی عمر۔ اور پھر ایک سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی نے دعا مانگا کربلا کے لیے، حضرت عباس کو مانگا، امام حسین کے لیے تو مانگا، اور مولا عباس کو بھی معلوم تھا کہ میں کربلا کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں، اور ساری زندگی اسی تیاری میں لگا دی، مجھے کربلا میں جنگ کرنی ہے۔ سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، خصوصاً جوان توجہ فرمائے، سوال یہ ہے کہ مولا عباس کو امام حسین لے کر بھی آئے تھے، ہر مقام پہ روکا بھی تھا، کربلا نہیں ہے، کربلا نہیں ہے، کربلا نہیں ہے، جنگ کا اتنا ارمان، لیکن جب کربلا میں مولا عباس آئے تو اجازت کیوں نہیں ملی؟ بہت اہم سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، ذہنوں میں آتا ہے کیوں، اور مولا عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ عزیزان گرامی، آپ پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، حالات حاضرہ پہ آپ کی نگاہیں، وکیل صاحب موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہے یہاں پر شخصیات میرے سامنے چہرے ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ آج دنیا کے اندر بہت سے ممالک ہیں، اور کچھ ممالک جو ہے بہت طاقتور ہیں۔ جو طاقتور ممالک ہیں شاید انہیں ویٹو پاور جن کے پاس ہے، 5 یا 7 ملک ہیں جن کے پاس، اور یہ ممالک جو ہے اسلحے اپنے پاس رکھتے ہیں، کبھی کسی سے جنگ ہو سکتی ہے تو لہذا خریداری بھی کرتے ہیں، اس کا ذخیرہ کرتے ہیں، اپنے پاس جمع کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، ذخیرہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور پھر جب ان کا قومی دن آتا ہے تو اس کی نمائش کرتے ہیں۔ ہندوستان میں، پاکستان میں، چین میں، ہر ملک میں یہ ہوتا ہے، جب ان کا قومی دن آتا ہے تو جو سپاہی ہوتے ہیں ان کی پریڈ کرائی جاتی ہے، اور جو اسلحے ہوتے ہیں انہیں دکھایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہمارے پاس یہ اسلحے موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو ہتھیار ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے رسمی اسلحہ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے غیر رسمی اسلحہ ہوتا ہے۔ رسمی اسلحہ جو ہوتا ہے اسے چلانے کی جنگوں میں اجازت ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں کہ جب وہ اسلحے کی نمائش ہوتی ہے، اسی لیے ہوتی ہے کہ دیکھو اگر کسی پڑوسی ملک سے تھوڑا سا حالات جو ہے گڑبڑ ہو جائے تو وہ یہی دکھاتے ہیں دیکھو ہمارے پاس یہ والا بھی اسلحہ ہے۔ تو رسمی اسلحہ وہ ہوتا ہے جسے چلانے کی اجازت ہوتی ہے، اور غیر رسمی اسلحہ جو ہوتا ہے اسے چلانے کی اجازت نہیں ہوتی، جیسے ایٹمی بم جو ہوتے ہیں، ایٹمی ہتھیار، اسے چلانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہے کچھ ممالک ہیں ان کے پاس یہ ہے، لہذا دوسرے جو پڑوسی ممالک ہوتے ہیں ان سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، لیکن اقوام متحدہ نے معین کیا ہے کہ ہتھیار چلائے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ان کے اثرات بہت خطرناک ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، لیکن یہ اس لیے بنا کے رکھے ہیں، اور دوسرے ملکوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ یہ ایٹمی ہتھیار نہ بنائے، اس لیے کہ جو ان کا خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کی جو دہشت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بھائی اسلحے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک رسمی اسلحہ ہوتا ہے جسے چلائے جانے کی اجازت دی گئی ہے کہ وہی اسی سے جنگ کی جائے، لیکن جو غیر رسمی اسلحہ ہے اسے صرف دکھایا جاتا ہے، ڈرانے کے لیے اسے چلایا نہیں جا سکتا۔ امام حسین بھی کربلا کے میدان میں 2 طرح کا ہتھیار لے کر آئے تھے، ایک رسمی اسلحہ لے کر آئے تھے، ایک غیر رسمی اسلحہ لے کر آئے تھے۔ 70 کی شکل میں جو تھا وہ رسمی اسلحہ تھا، انہیں چلایا بھی، اور غیر رسمی جو اسلحہ تھا وہ عباس کی شکل میں تھا، صرف دکھایا، اسے چلایا نہیں۔ امام حسین کہنا چاہ رہے تھے، اے فوج عزیز تم حسین کو کمزور نہ سمجھنا، حسین کے پاس عباس موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر بھائی۔ عزیزان گرامی، مولا عباس کو اس لیے لائے تھے امام حسین، دنیا والوں کو دکھانا تھا، اور یہاں تاریخ کربلا میں وفاداری کا درس رقم کرنا تھا، دنیا کو دکھانا تھا کہ عباس جیسا بہادر جس کی شجاعت کا چرچا سارے عرب میں تھا، اور میں یوں ہی بات نہیں کر رہا ہوں، جنگ صفین میں مولا علی لڑے تھے، ان کی شجاعت کا جوہر زمانے نے دیکھا تھا، جنگ نہروان میں
لڑے تھے اور ان کی شجاعت ایسی تھی، اجزاء نے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ منظر نہیں پیش کرنا چاہتا، وقت نہیں ہے، لیکن سب جانتے تھے کہ مولا عباس کتنے بہادر ہے. یہی وجہ ہے جب شب عاشور عمر سعد اور شبر میں گفتگو ہو رہی تھی، عمر سعد حیران و پریشان تھا. ایک مطلب شبر کہتا ہے کہ عمر سعد تو پریشان کیوں ہو رہا ہے، تیرے چہرے پر یہ اضطراب کیوں ہے؟ حسین کے پاس تو تھوڑا سا لشکر ہے، ہمارے پاس لاکھوں کی فوج ہے، کل صبح کا سورج نمودار ہوگا، ہم غلبہ پا جائیں گے، حسین ان کے اصحاب کو قتل کر دیں گے. تو عمر سعد نے کیا جواب دیا کہ ہمارے پاس اگرچہ لاکھوں کا لشکر موجود ہے لیکن حسین کے پاس عباس موجود ہے. یہ عمر سعد کہہ رہا تھا لاکھوں کا لشکر تو موجود ہے لیکن ادھر حضرت عباس جیسا شجاع اور بہادر موجود ہے. اور پھر ایک شاعر نے، میں پوری طاقت کے ساتھ یہ 4 مصرے پڑھوں گا اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کیوں امام حسین عباس کو کربلا میں لے کر آئے. کسی سوال بھی کیا تھا کہ کیوں لے کر آئے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسین کیوں لے کر آئے تھے. 4 مصرے شاعر کے، توجہ سے سنیے گا، ایک ایک فرد کی توجہ چاہتا ہوں. کہ روب علی اکبر کافی تھا، علی اکبر کا روب کافی تھا، روب علی اکبر کافی تھا، عزم بن شبر کافی تھا، پتھر کے جگر والوں کے لیے بانوں کا گلیتر کافی تھا، اور مقصد تو 72 پھولوں سے مقتل کو سجانا تھا، ورنہ 9 لاکھ کے لشکر کی خاطر عباس کا تیور کافی تھا. مقصد تو 72 پھولوں سے، بھائی پھولوں سے مقتل کو سجانا تھا، مقصد تو 72 پھولوں سے مقتل کو سجانا تھا، ورنہ 9 لاکھ کے لشکر کی خاطر عباس کا تیور کافی تھا. عزیزان گرامی، ایسی شجاعت، لیکن شجاعت کے ساتھ ایسی وفاداری. میں چاہ رہا تھا کہ مولا عباس کے علم کا بھی ذکر کروں، اس لیے کہ مولا عباس کی شجاعت اور وفاداری اور بہادری کا اتنا ذکر ہوا کہ مولا عباس کے جو دوسرے فضائل تھے وہ دب کر رہ گئے. کتنا علم تھا. امام حسین کے صاحب میں 2 ایسی شخصیتیں جنہیں فقیہ کہا جاتا ہے، ایک حبیب ابن مظاہر اور دوسرے مولا عباس. اور ان کا علم اللہ اکبر ورثے میں ملا تھا. صرف شجاعت ہی علی سے ورثے میں نہیں پائی تھی، علم بھی پایا تھا، عبادت بھی ایسی. نہیں میں بیان نہیں کروں، لیکن مولا عباس کی وفاداری کا اتنا ذکر ہوا کہ واقعاً یہ دوسرے جو فضائل تھے دب گئے، کم تو نہیں ہوئے، دب گئے. عزیزان گرامی، اس لیے کہ مولا عباس نے کربلا کے میدان میں ایسی وفاداری کا درس دیا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملتی. اسلام کے وقار کی اونچی چٹان پر عباس کی وفا کے ہیں جھنڈے گڑے ہوئے، اور لڑتا اگر تو تیغ چمکتی دمشق میں، سقا نے جان دے دی سکینہ کے عشق میں. عشق و وفاداری کی داستان مولا عباس نے کربلا میں رقم کی ہے. اور ایک شعر میرے استاد مرحوم کا شعر، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، واقعاً بالکل احساس کیجئے گا آپ. کہتے ہیں قصے، یعنی وفاداری اور اس کی مثال عباس کے بعد ختم ہو گئی. کہتے ہیں قصے زماں یہ سیکھے گا اب صنعت وفا، اس کاریگر نے ہاتھ ہی اپنے کٹا دیے. قصے زماں یہ سیکھے گا اب صنعت وفا، اس کاریگر نے ہاتھ ہی اپنے کٹا دیے. عزیزان گرامی، مولا عباس کی وفاداری کا کیا کہنا. اور میں خدمت میں شروع سے، ابتدا سے، بچپنے سے لے زندگی کے ہر موڑ پر ایسی وفاداری اور امام حسین کی نصرت. روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب امام حسین مدینے میں تھے، ایک دن حضرت عباس کو آواز دی، بلایا حضرت عباس کو، اور مولا عباس بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے. جب بھی امام حسین پکارتے تھے، آواز دیتے، مولا عباس تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے تھے. جب اپنے بھائی عباس کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی طرف آتا ہوا دیکھا، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے مولا حسین. اور اس کے بعد کہا کہ بھیا عباس، ایک دن ایسا آئے گا
کہ میں تمہیں آواز دوں گا اور تم میری آواز پر لبیک نہ کہو گے۔ اور مولا عباس نے جب یہ سنا تو زمانے کا تعین نہ کر سکے، خیال کیا کہ شاید میں کسی دن سو جاؤں گا، میرے آقا مجھے آواز دیں گے اور میں اپنے آقا کی آواز پر لبیک نہیں کہوں گا۔ اور یہ خیال کرنے میں مولا عباس 7 دن تک نہیں سوئے۔ روایت کا جملہ، 7 دن تک مولا عباس نہیں سوئے۔ جناب ام کلثوم نے دیکھا کہ مولا عباس کی آنکھیں بالکل سرخ ہیں، کئی دنوں سے سوئے نہیں ہوئے ہیں۔ جناب زینب کے پاس آئیں، بہن زینب، بھیا عباس کی حالت اچھی نظر نہیں آتی، آنکھیں بالکل سرخ ہے، ایسا لگتا ہے کئی دنوں سے نہیں سوئے ہیں۔ جناب زینب نے حضرت عباس کو بلایا، مولا عباس قریب آئے۔ اچھا یہ دستور تھا، مولا عباس جب بھی جناب زینب کے پاس آتے تھے تو قدموں کی طرف نگاہ ہوتی تھی، چہرہ اٹھا کر جناب زینب کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ اجر دے آپ کو۔ نظریں جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، جناب زینب کہتے ہیں بھیا عباس ذرا اپنا چہرہ اوپر کرو۔ مولا عباس نے کہا اماں نے منع کیا ہے۔ کہا بھیا عباس خدا کا واسطہ، بس ایک مرتبہ مولا عباس کا چہرہ تھوڑا سا بلند ہوا، سرخ آنکھیں نظر آئی۔ کہا بھیا کیا ہو گیا ہے؟ بس ہاتھوں کو پکڑا، مولا عباس کے ہاتھوں کو پکڑا، امام حسین کے پاس لائیں۔ اے بھیا حسین، آپ نے عباس سے کیا کہہ دیا ہے؟ کئی دن ہو گئے ہیں میرا غازی نہیں سویا ہے، آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جب یہ سنا، عباس کے قریب آئے، کلیجے سے لگائے، اے بھیا عباس، وہ زمانہ ابھی کا نہیں ہے، وہ دن بہت دور ہے کہ جب میں تمہیں آواز دوں گا اور تم میری آواز پر لبیک نہ کہو گے۔ ارے وہ کربلا کا دن ہوگا، تم شان قلم کروا کے دریا کی ترائی پر سو رہے ہوگے، میں تمہیں آواز دوں گا اور تم لبیک نہ کہو گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایسی وفاداری عزادارو، جب عاشور کا دن آیا اور ایک ایک کر کے تمام اصحاب و انصار شہید ہونے لگے تو مولا عباس امام حسین کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے جملہ کہا، یہ بھیا عباس میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، لیکن جب اون و محمد نہ رہے، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، اب دوبارہ مولا عباس امام حسین کی خدمت میں آئے، پھر سے وہی سوال کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے، مولا اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین نے پھر سے وہی جملہ دہرایا، وہی بات دہرائی، کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دوں؟ مولا عباس رونے لگے اور کہتے ہیں آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمبردار تھا۔ اللہ اکبر۔ دفتن خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ امام حسین نے کہا بھیا عباس اگر کچھ کر سکتے ہو تو ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ روایت نے لکھا کہ مولا عباس خیمے میں آئے اور آواز دی بیٹی سکینہ، جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، چچا کے دامن سے لگ گئی، اے چچا سکینہ بہت پیاسی ہے، اے چچا بچے بہت پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا بیٹی سکینہ جاؤ مشک لے کر آؤ۔ جناب سکینہ دوڑتی ہوئی گئی اور سوکھا ہوا مشکیزہ لایا اور اپنے چچا کو دیا۔ مولا عباس نے مشک و علم لیا اور اس کے بعد بیویوں سے جب رخصت ہو کر خیمے سے برآمد ہونے لگے، خیمے سے نکلنے لگے تو جناب زینب نے حضرت عباس کو روک لیا۔ اے عباس جاتے جاتے چلتے چلتے میری ایک بات سنتے جاؤ۔ اے عباس جب میں چھوٹی تھی ایک دن اپنے بابا کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ دفتن میرے شانوں سے میرے دوست سے ردا ہٹ گئی۔ اے عباس میرے بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا تو میں نے پوچھا بابا ان بازوؤں پر بوسہ لینے کا کیا سبب ہے، اس عمل کی کیا وجہ ہے؟ تو جانتے ہو عباس میرے بابا نے کہا کہ اے زینب ایک دن ایسا آئے گا کہ ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ اے عباس جب میں بڑی ہوئی اور
بھائیوں سے گھر بھر گیا تو نہ جانے اس واقعے کا کتنی بار خیال آیا کہ جس بہن کے 18 بھائی ہو، جس بہن کے عباس جیسا بھائی ہو، اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا؟ لیکن اب تم جا رہے ہو، زینب کو یقین ہو گیا کہ بہت جلد ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے۔ ہاں عزادارو، آج امام حسین کو حضرت عباس کا پرسہ دینا ہے، ایک بھائی کو ایک بھائی کا پرسہ دینا ہے۔ جانتے ہیں عزادارو، جب امام حسین کو زخم لگتے تھے نا، زخم لگتے تھے تو ہر زخم میں عباس کو یاد کرتے تھے، اے عباس کہاں ہو، میری مدد کو۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس ایک مرتبہ مشک و علم لے کر بیویوں سے رخصت ہو کر امام حسین کی خدمت میں آئے۔ آقا خدا حافظ۔ ایک مرتبہ بعض ذاکرین سے میں نے سنا ہے، وہ پڑھتے ہیں کہ مولا عباس کا جو پرچم تھا اس پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، اسے امام حسین نے مٹا دیا اور اس پر لکھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ شہزادی زہرا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ ارے مولا عباس ایک مرتبہ مشک و علم لے کر نکلے، نہر فرات کی جانب آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ فوج اشقیہ پر ٹوٹے ہوئے نیزے سے حملہ کیا، 120 دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا۔ جب فوج اشقیہ نے عباس کو اس طرح آتے ہوئے دیکھا تو وہ فوج دریائے فرات چھوڑ کر بھاگ گئی۔ عباس نے نہر فرات پہ قبضہ کر لیا۔ روایت نے لکھا کہ مولا عباس گھوڑے سمیت نہر فرات میں داخل ہو گئے اور جب بہتے ہوئے پانی کو دیکھا، روایت نے لکھا کہ مولا عباس رونے لگے، امام حسین کی پیاس کو یاد کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کو یاد کیا اور رو رہے تھے۔ عزادارو، مولا عباس کا بھی پیاس سے عجب حال تھا، مولا عباس بھی پیاس سے جاں بلب تھے، لیکن وفائے عباس کیسے گوارا کر لیتی کہ عباس پانی پی لے اور سکینہ پیاسی رہے۔ چلو میں پانی لیا، سکینہ کی تصویر نظر آئی، پانی کو پانی پہ مارا اور کہا اے نہر فرات تو یہاں بہ رہی ہے، خیموں میں حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس ایک روایت میں نے آج پڑھی کہ مولا عباس دریائے فرات میں جب مشیزے میں پانی بھر رہے تھے تو ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت عباس نے اس وقت کیا دعا مانگی میں نے پڑھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت عباس کہہ رہے تھے اے بار الہا، تیرے نبی کے بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے آیا ہوں، بس اے خدایا ایسا انتظام کر دے کہ ایک مشکیزہ پانی خیموں تک پہنچا دوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عباس کی کیا خواہش ہے؟ یہ مشکیزہ پانی کا خیموں تک پہنچ جائے۔ بس مولا عباس نے سوکھی ہوئی مشک کو بھرا، دریائے فرات سے نکلے، تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمر سعد نے جب دیکھا کہ پانی خیموں کی طرف جا رہا ہے، ایک مرتبہ فوج اشقیہ کو للکارا، کہتا کیا دیکھتے ہو، چاروں طرف سے حملہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے۔ میں نے روایت پڑھی ہے کہ مولا عباس مسلسل زخموں سے چور ہو گئے تھے، ان کے زخموں سے مسلسل خون بہ رہا تھا، لیکن مولا عباس صفوں کو چیرتے پھاڑتے خیمے کی جانب رواں دوا تھے۔ ایک مرتبہ کچھ دور بڑھے تھے، ایک ظالم جس کا نام زید بن ورقائے جہنی ہے، حکیم ابن طفیل نے اس کی تھوڑی سی مدد کی، اس لیے کہ مولا عباس بڑی تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ اس نے چھپ کر اس نے داہنے شانے پر حملہ کیا۔ ارے مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ اب مولا عباس نے بائیں ہاتھ میں علم کو لیا، مشکیزے کو سنبھالا، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، لیکن کچھ دور نہ پہنچے تھے، ایک ظالم نے بائیں ہاتھ میں تلوار کا ایسا وار کیا، مولا عباس کا علم زمین پہ گر پڑا۔ اے عزادارو، میں نے ایک روایت پڑھی، اگر محسوس کریں گے بہت روئیں
فرمائیں گے جب شام میں یزید کے سامنے سارے تبرکات جمع کیے گئے، سارے تبرکات لائے گئے، تو وہیں پر عباس کا علم بھی لایا گیا تھا۔ یزید نے دیکھا کہ عباس کا جو علم ہے، اس کا جو پھریرا ہے، ہر جگہ جو ہے زخم لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ پھٹے ہوئے ہیں، اور جو لکڑی ہے جو اس کے اوپر جو ہے تیر و تبر کا نشان ہے، لیکن جو دستہ تھا اس پر کوئی نشان نہیں تھا۔ تو یزید نے پوچھا کہ اس علم کا علم بردار کون تھا؟ تو بتایا گیا کہ اس علم کے علم بردار کا نام عباس تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس علم کے پھریرے پر اور جگہ جگہ نشان موجود ہے، تیر کا نشان، تلوار کا نشان، لیکن جو دستہ ہے وہاں پر کوئی نشان موجود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک علم ہاتھ سے چھوٹا نہیں، ارے جب تک بازو قلم نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اے عزادارو، جب مولا عباس کے دونوں شان قلم ہو گئے، اب عباس کی ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی امید ہے کہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ ارے مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے دبائے ہوئے مولا عباس بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، بس ایک مرتبہ ہرملا کا تیر چلا۔ اے عزادارو، میں نے تاریخ میں پڑھا ہرملا نے تین تیر کربلا میں چلائے۔ ایک تیر علی اصغر کے گلے پہ مارا، اور دوسرا تیر امام حسین کے سینے پہ مارا، اور تیسرا تیر حضرت عباس کے مشکیزے پہ مارا۔ ہرملا کا کوئی تیر خطا نہیں ہوا، اور جیسے ہی تیر مشک پہ لگا سارا پانی بہ گیا۔ حضرت عباس کی آس ٹوٹ گئی، ارے نگاہوں کے سامنے سارا پانی بہ گیا، اس لیے کہ عباس کی تو صرف یہی خواہش تھی، پانی کا مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے۔ اب بجائے کہ مولا عباس خیمے کی جانب بڑھتے، اب خیمے جا کر کیا کرے؟ مولا عباس نے گھوڑے کا رخ مقتل کی طرف موڑ دیا۔ بس روایت کا جملہ ہے تیروں کا میہ برسنے لگا، تیروں کی بارش ہونے لگی مسلسل، جس میں تیر لگ رہے تھے، بس ایک تیر کہاں آ کے لگا؟ وقافل عین، آنکھ میں آ کر وہ تیر لگا۔ اللہ اکبر۔ اس دن مسائل میں نے پڑھا کہ اگر انسان کی آنکھ میں ایک تنکا چلا جائے تو جب تک وہ باہر نہیں آتا انسان کتنا بے چین ہوتا ہے۔ حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا، اب نکالے تو کیسے نکالے؟ دونوں بازو موجود نہیں ہے۔ ارے مقتل کا یہ سخت جملہ ہے، قیامت کا جملہ ہے کہ مولا عباس ایک مرتبہ گھوڑے کی پشت پر جھکے، اپنے دونوں زانو اٹھائے، ارے تیر کو دونوں زانو کے درمیان رکھ کر چاہتے ہیں کہ نکالے، ایک ظالم نے ایسا گرز مارا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ارے آہنی گرز کا لگنا تھا، مولا عباس گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، آواز دی یا مولا ہو ادرکنی، اے آقا میری مدد کیجیے گا۔ بس ایک جملہ مسائل کا پڑھوں گا جو جناب زہرا نے ایک خطیب سے کہا تھا، تو میرے عباس کے مسائل کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا شہزادی میں نے سارے مسائل پڑھے تھے۔ کہا تو نے مصیبت کا وہ جملہ نہیں پڑھا، میرے عباس کے وہ مسائب نہیں پڑھے کہ کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا۔ آئے میرا عباس جب گھوڑے سے گرا ہاتھ نہ تھے، منہ کے بال زمین پہ گر۔ اللہ اکبر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آواز گریہ بلند ہے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، بہترین پرسہ دے رہے۔ شہزادی زہرا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ارے امام حسین کے لیے بڑا مشکل وقت تھا، جیسے ہی آواز حضرت عباس کی سنی تو بے ساختہ جملہ کہا۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ الان انکسر ظہری آقی وقلت حیلتی، اے بھیا تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اب امام حسین خیمے سے نکلے، آپ نے ان دونوں مقام کی زیارت کی ہے جہاں مولا عباس
عباس کے شان قلم ہوئے تھے. پہلے جب مولا عباس کا جو بایاں بازو قلم ہوا تھا وہاں امام حسین پہنچے. ارے عباس کا کٹا ہوا بازو سینے سے لگایا, آگے بڑھے. ارے دوسرا مقام داہنا بازو جہاں تھا اسے اٹھایا, سینے سے لگایا. اور اس کے بعد عزادارو امام حسین مولا عباس کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ بھائی خاک و خون میں غلغلتا ہے. امام حسین کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئے. حضرت عباس کے مولا حسین کی مظلومیت پر آنسو بہائیے گا. امام حسین کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. مولا عباس کے سر کو اپنی آغوش میں لیا. ایک مرتبہ کہتے ہیں بھیا کچھ تو بولو, کچھ تو باتیں کرو. ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا آقا جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, آقا چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے آخری بار آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں. لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے, دوسری آنکھ میں سر کا خون بھر گیا ہے. اے مولا اگر میرے ہاتھ ہوتے آپ کو زحمت نہ دیتا. امام حسین نے یا علی کہہ کے تیر نکالا, ابا کے دامن سے دوسری آنکھ کا خون صاف کیا. اس کے بعد کہا اے بھیا اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. اب جو امام حسین سے وصیت ہے, اے آقا پہلا جملہ جو کہا مولا پر, اے آقا اگر میری نصرت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے. اے آقا اگر میری نصرت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے. امام حسین نے کہا اے عباس یہ کیا کہتے ہو, دوسری وصیت بیان کرو. مولا عباس نے کہا بس ایک اور وصیت ہے, میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. ارے میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا, چچا بہت شرمندہ ہے. یہ عباس نے وصیت کی. امام حسین نے کہا اے بھیا میرے بھی ایک خواہش ہے, ہمیشہ تم نے, بس میں نے ختم کیا. امام حسین نے کہا اے بھیا عباس ہمیشہ تم نے مجھے آقا و مولا کہا, کبھی بھائی نہیں کہا. ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. مولا عباس نے کہا اے آقا اماں نے منع کیا ہے اور کہا تھا ہمیشہ آپ کو آقا و مولا کہوں, لیکن آپ امام ہیں, آپ کے حکم کی تعمیل واجب ہے. ایک مرتبہ مولا عباس نے بھائی کہا اور روح قفس عنصری سے پرواز. علی لعنت اللہ.